بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت زندگی کے اوقات ہیں۔ یہ اوقات ایسی نعمت ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ حصہ ہم سے ضائع ہو جائے تو وہ کسی بھی قیمت میں مل نہیں سکتا۔ آج کل انسان کے اعضاء بھی اگر ضائع ہو جائیں تو دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، یہاں تک کہ آنکھ بھی لگ جاتی ہے۔ آنکھیں بکتی ہیں پھر وہ لگائی جاتی ہیں، گردے لگ جاتے ہیں، جگر لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی کے اوقات یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ چھوٹ جائے، ضائع ہو جائے تو یہ کسی بھی قیمت میں نہیں مل سکتے۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا ایک دن ضائع ہو جائے، کچھ نہ کر سکے، ضائع ہو گیا، تو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی زندگی کا وہ دن وہ واپس نہیں لا سکتا۔ اور دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سنبھل کر سوچ کر پورے نظام کے ساتھ گزارا۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کا نظام نہیں بنایا اور فضولیات میں، لغویات میں، بے ترتیبی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکے، ان کی زندگیاں ضائع ہو گئیں۔ مسلمان چونکہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہونا ہے، پھر اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، تو اس لیے مسلمان کی یہ شان ہے، مسلمان کی یہ صفت ہے کہ مسلمان ہر لمحے میں یہ سوچتا ہے کہ میں جس کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں میرے اوقات اس میں صرف ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور صحابہ کے بعد جو صحابہ کے جانشین ہوئے اب تک، ان سب کے سب کی ترتیب یہی رہی کہ وہ فضولیات سے بچتے تھے، لغویات سے بچتے تھے، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرتے تھے اور کسی پل وہ غافل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت اپنے مقصد میں لگے رہتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہمارے بہت سے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، خلوت میں رہتے تھے اور رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔
یہ ہمارے سارے بزرگوں کی ترتیب رہی۔ لیکن حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، انہوں نے چاہا کہ اپنے بزرگوں کے رمضان کے معمولات کو جمع کیا جائے تاکہ بعد والوں کے لیے وہ مشعل راہ بنے کہ انہوں نے رمضان المبارک کو کیسے قیمتی بنایا اور رمضان المبارک کے انوار اور برکات کو کیسے وصول کیا۔ تو انہوں نے خط لکھا خان کا تھانہ بھون، خان کا امدادیہ تھانہ بھون، خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اگر مجھے معمولات معلوم ہو جائیں تو میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں حضرت والا کے احوال بھی درج ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آیا کہ ہم نے اپنی زندگی کی ایسی ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہے۔ ہماری ترتیب رمضان میں بدلتی نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم کوئی پل ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ تعالی فیہا۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد تو پھر غم پریشانی نہیں ہے، تو مزے ہی مزے ہیں، لیکن ایک غم جنت والوں کو رہے گا، وہ اس گھڑی کا غم اور حسرت رہے گی، افسوس رہے گا جو کسی نیک عمل کے بغیر گزر گیا ہو، ذکر کے بغیر یعنی نیک عمل کے بغیر گزر گیا۔ آج عمومی طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، چاہے وہ دنیا دار ماحول کے ہوں چاہے وہ دیندار ماحول کے ہوں، عام طور پر ہر جگہ اوقات کو ضائع کرنے کی ایک وبا پھیل گئی ہے۔ جیسے وبا ہوتی ہے نا، ایک موسم آتا ہے سب کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، نزلہ، کھانسی، بخار۔ جب موسم بدلتا ہے تو یہ ایک وبا چل پڑتی ہے، ملیریا کی وبا، ڈینگی کی وبا، کرونا ایک وبا، طاعون ایک وبا ہے۔ اوقات کو ضائع کرنا، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کرنا، یہ ایک وبا ہے جس نے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس لیے جیسے پہلے کبھی با کمال لوگ تیار ہوتے تھے، آج با کمال لوگ تیار نہیں ہو رہے، نہ دنیا کے لحاظ سے نہ دین کے لحاظ سے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک ہی آدمی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جن بیچاروں نے ایٹم بم بنایا، اس کے بعد کوئی با کمال یونیورسٹی کے لوگ تیاری نہیں کر سکے، وہ بھی بوڑھے، پتہ نہیں کب کے فوت بھی ہو گئے۔ مدارس سے جیسے پہلے لوگ تیار ہوا کرتے تھے، جیسے پہلے با کمال علماء، با کمال مشائخ، با کمال لوگ، رجال جو مدارس سے تیار ہوتے تھے، آج کل تیار نہیں ہو رہے۔ دورے کا امتحان دینے والے مشکلوں سے بیچارے پاس ہو پاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی چند گنے چنے۔ اس کی جو بڑی ایک وجہ ہے، بہت سی وجوہ ہیں اس کی، ایک جو بڑی وجہ ہے کہ اوقات کی حفاظت نہیں رہی، اوقات کی حفاظت نہیں رہی۔ اوقات کو ضائع کرنا زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے دن آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے رات آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے صبح آتی ہے، پتہ نہیں کیسے شام آ جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں زندگی تمام ہوتی ہے۔ بس اس طرح زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دن گزر گیا، پتہ نہیں چلتا کیسے ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے مہینہ گزر گیا۔ یہ اوقات کی بے برکتی، اوقات کی ناقدری اور اوقات کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیت الخلاء میں بیٹھتا ہوں نا پیشاب کرنے کے لیے، تو خیال آتا ہے کہ اب یہاں فارغ بیٹھا ہوا ہوں، کیا کروں، نہ لکھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کے تو آدمی لکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو فرماتے تھے مجھے بعض اوقات خیال آتا ہے کہ بیت الخلاء میں فارغ بیٹھا ہوں، کچھ کر ہی لوں، تو یہ خیال آتے ہی میں لوٹا دھونا شروع کر دیتا ہوں، کوئی تو کام کروں نا، فارغ تو نہیں رہنا چاہیے۔ لوٹا دھونا شروع کر دیتا ہوں کہ لوٹا دھونا بھی تو خیر کا کام ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھی ہوگی یہ کتاب بکھرے موتی،
دلچسپ کتاب ہے، گلدستہ ہے، ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں اس میں جمع ہیں۔ وہ لکھی ہے مولانا یونس صاحب نے، وہ بیٹے ہیں مولانا عمر پالم پوری صاحب کے۔ مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، تبلیغ کے پرانے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسی چاشنی، ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو ایسے جیسے لوگ گم ہو جاتے تھے، محو ہو جاتے تھے۔ دنیا دار قسم کے لوگ ان کے بیان کو سننے کے لیے دیوانے ہوتے تھے، اور اہل تشیع ان کا بیان سننے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع ہوتے تھے۔ ان کے بیان میں ایسی روحانیت ہوتی تھی، ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ ان کا بیان جب علماء سنتے تھے تو دھاڑیں مار مار کے رویا کرتے تھے، ایسی ان کے بیان میں تاثیر ہوا کرتی تھی۔ اور ان کا بیان 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے عام ہوتا تھا، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے عام بیان ہوتا تھا ان کا۔ شوگر کے مریض تھے، ٹانگیں کمزور تھیں، عمر زیادہ نہیں تھی، ٹانگیں کمزور تھیں، شوگر نے کمزور کر دیا تھا، تو 2 آدمی کے سہارے سے چلتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیشاب آتا تھا، لیکن جب بیان کرنے بیٹھتے تھے تو 3.5 گھنٹے تک پیشاب کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ خادم سے کہا، بھائی مشین لاؤ، میں نے سر منڈوانا ہے۔ خادم نے کہا جی ابھی لا رہا ہوں۔ حضرت ٹوپی اتار کے اور کپڑا باندھ کے، گردن پہ کپڑا باندھ کے بیٹھ گئے۔ اب لڑکا مشین لائے گا، سر منڈے گا۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5-6 منٹ گزر گئے، اس کے بعد وہ آیا مشین لے کر۔ تو حضرت اتنے ناراض ہوئے جس کی کوئی حد نہیں، میں اس وقت موجود تھا، اتنے ناراض ہوئے جس کی کوئی حد نہیں، اور فرمانے لگے، تم نے میری زندگی کے 5 منٹ ضائع کر دیے، تم نے میری زندگی کے 5 منٹ ضائع کر دیے، میں ان میں کیا کچھ کر سکتا تھا، تم نے میری زندگی کے 5 منٹ ضائع کر دیے۔ اگر تمہیں دیر سے آنا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں اپنے کسی کام کو کر لیتا۔ اس لیے یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا سامنے، یہ سارے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے جذبات سے دستبردار ہو کر اپنی زندگیاں اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقف کی ہیں کہ ہم نے عالم بننا ہے، ہم نے اللہ والا بننا ہے، ہم نے حضرت مولانا مدنی کا جانشین بننا ہے، ہم نے حضرت تھانوی کا جانشین بننا ہے، ہم نے حضرت شیخ الہند کا جانشین بننا ہے، ہم نے حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، مولانا احمد علی صاحب لاہوری، شاہ عبد القادر رائے پوری، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا خیر محمد صاحب، مفتی شفیع صاحب، جتنے ہمارے اکابر ہیں، ہم نے ان کا جانشین بننا ہے۔ کیوں جی؟ اسی نیت سے آئے نا، بولیے اسی نیت سے آئے نا۔ لیکن دوستو، یہ نیت پوری نہیں ہوگی اگر آپ اوقات کو ضائع کریں گے تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کئی جگہ پہ، اور کئی صفات بیان کی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کی ابتدا میں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں بنیادی طور پر ابتدا ہی میں ایک صفت بیان کی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، اور یقیناً اور پکے کامیاب ہیں کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے سامنے تضرع اور زاری کے ساتھ۔ ایک ان کی صفت یہ ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ہیں کہ جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں، لغویات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ والذین هم للغو تارکون، یہ نہیں کہا وہ جو لغو کو چھوڑنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے کر رہے تھے پھر چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہیں جو لغو کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ عن اللغو معرضون،
یہ وہ ہیں جو لفٹ ہی نہیں کراتے لغویات کو، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، ہماری زندگی اتنی بے قیمت اور اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم ٹائم نکالیں، ہمارے پاس بڑے اہم کام ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ صفات ہیں ایمان والوں کی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، ان کی شرم گاہیں محفوظ رہتی ہیں اور یہ لغویات سے بچتے ہیں، یہ تزکیے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور ان کی نمازوں میں بہت خشوع ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ خاشعون اور معرضون ان دونوں کو ساتھ ذکر کرنے میں ایک رمز یہ بھی ہے کہ جو لوگ لایانی سے بچتے ہیں نا، لایانی سے، فضولیات سے، لغویات سے بچتے ہیں، تو ان کی نماز میں اللہ تعالیٰ خشوع خضوع پیدا کر دیتا ہے۔ لغویات چھوڑتے ہیں تو نماز میں خشوع آ جاتا ہے، نماز میں خشوع آ جاتا ہے تو تزکیہ بھی ہو جاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز چھڑا دیتی ہے بے حیائی کے کام۔ جو کہتے ہیں نا بد نظری ہوتی ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، خلوت میں گناہ ہو جاتے ہیں، برائی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں خلوت میں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں پہ محنت کریں، اس لیے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ صحیح نماز پڑھنے والا کبھی بے حیائی کے کام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کو چاہے خلوت میں کتنے برائی کے اسباب میسر ہوں، وہ کبھی برائی نہیں کرے گا اگر اس کی نماز صحیح ہے تو، اور نماز صحیح اس کی ہوتی ہے جو لغو سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن ہے یہ، کسی مسلمان کے اسلام کا حسن ہے یہ کہ وہ بے فائدہ کام کرتا ہی نہیں، چھوڑ دیتا ہے، بے فائدہ کام کے قریب ہی نہیں جاتا، بے فائدہ بولنا، بے فائدہ دیکھنا، بے فائدہ سننا، بے فائدہ سوچنا، بے فائدہ کرنا۔ مسلمان کا اسلام اگر اچھا ہے، صحیح ہے، کامل ہے، تو وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے گا، فضول کام نہیں کرے گا، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صرف سامنے دیکھتے تھے، سجدے کی جگہ پہ سامنے، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے۔ آپ بیٹھتے تھے تو اپنی گود میں دیکھتے تھے، ہمارے نبی جب بیٹھتے تھے تو اپنی گود میں دیکھتے تھے، جب چلتے تھے تو سامنے کی طرف سجدے کی جگہ کے زاویے میں دیکھتے تھے، جب کسی سے بات کرتے تھے تو یہ نہیں کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، پھر سارا اسی کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ جب یہ بات کر رہا ہے تو اب دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہاں ہے، اب یہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا سارا اس کو دیکھتے تھے۔ ادھر کوئی بات کرتا تو یہ نہیں کہ اس کی بھی سن رہے ہیں اس کی بھی سن رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں، ساری توجہ اس کی طرف۔ اذا اقبل اقبل جمیعا واذا ادبر ادبر جمیعا، آپ جب منہ موڑتے تھے تو پورا موڑتے تھے، جب دیکھتے تھے تو اچھی طرح دیکھتے تھے، پورا پورا دیکھتے تھے۔ یہ قبولیت کی بلندیوں پہ پہنچنے کا نسخہ اکسیر ہے، فضولیات سے بچنا، لایانی سے بچنا، اوقات کو ضائع کرنے سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپا آئے گا تو پھر پچھتاتے رہو گے۔ صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو، بیمار ہو جاؤ گے تو افسوس ہی کرتے رہو گے، یار صحت میں کچھ کیا نہیں ہے، پڑا ہوں۔ فراغک قبل شغلک، فراغت کو غنیمت جانو، مشغولی سے پہلے۔ حیاتک قبل موتک،
زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے مر جائیں گے افسوس ہی کرتے رہیں گے، ہائے کتنا وقت ضائع کیا۔ جب اپنی ہی جیسی زندگی پانے والے لوگوں کے بلند درجے دیکھیں گے تو روئیں گے کہ ارے یار دیکھو یہ کتنی کمائیاں کر کے آیا ہے، میں نے دوستیوں یاریوں میں، مستیوں میں، لایانیوں میں، فضولیات میں، گپوں میں اپنے کتنے اوقات ضائع کر دیے، میں بھی کچھ کر لیتا تو دیکھو میں بھی ایسا ہوتا نا۔ جو لوگ کٹھے پڑھتے ہیں نا، ایک ہی کلاس میں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں، پھر فارغ ہو جاتے ہیں تو بعضوں کو اللہ بہت قبول کر لیتا ہے، وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ ان سے بہت دین کا کام لیتا ہے، ان سے دین زندہ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پھر فارغ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پھنسا دیتا ہے، بس پھر نماز کے لیے بھی وہ مشکل سے ٹائم نکال پاتے ہیں۔ اس وقت پھر وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اجی ہم بھی ان کے ساتھ تھے لیکن ہم نے اوقات ضائع کیے، انہوں نے محنت کی، اللہ نے ان کو بلند کر دیا، قبول کر لیا۔ حسرت ہوتی ہے، دل جلتا ہے آدمی کا، ہائے کچھ نہیں کیا۔ تو موت کے بعد بھی ایسے ہی ہوگا، غنا کا قبل فقرک، مالداری کو غنیمت جانو فقیری سے پہلے۔ آپ جتنے طلبہ ہیں نا، آپ سب صحت مند ہیں، اس کی قدر کریں۔ آپ سب جوان ہیں، اس کی قدر کریں۔ آپ سب زندہ ہیں، اس کی قدر کریں۔ آپ سارے فارغ ہیں، آپ میں سے کسی کے ذمے ہیں اپنے گھر کا راشن پورا کرنا، خرچہ چلانا، بجلی کا بل دینا، گیس کا بل دینا، بچوں کی فیس دینا ہے، آپ میں سے کسی کے ذمے؟ ماں باپ نے آپ کو فارغ کیا ہے، آپ کے سارے خرچے اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، مہنگائی کے دور میں اپنے خرچے بھی اٹھا رہے ہیں، آپ کے خرچے بھی اٹھا رہے ہیں اور آپ کو فارغ کر رکھا ہے، اور آپ مالدار ہیں، محتاج نہیں ہیں آپ۔ روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، رہنے کی جگہ ہے، بجلی پاس ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، سب کچھ تو ہے آپ کے پاس۔ محتاجی سے پہلے اس کو غنیمت جانیں۔ آج موقع ہے محنت کرنے کا، آج موقع ہے کمال پیدا کرنے کا، علم میں بھی کمال، عمل میں بھی کمال، علم میں بھی کمال، عمل میں بھی کمال، علم بھی راسخ اور عمل بھی جاندار۔ مدرسے کا طالب علم اپنی زندگی اس نے دی ہوئی ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے بازاریوں والی، توبہ توبہ، تو اس نے تو اپنے آپ کو ضائع کر دیا، ماں باپ کی قربانیوں پہ پانی پھیر دیا اس نے۔ تو وہ جو بازار سے دکان سے اٹھ کے آیا نا، ٹھکا ٹک نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے یہاں اور گم ہے وہاں، اگر مدرسے کا طالب علم بھی ویسی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے تو اپنی ماں کی قربانی پہ پانی پھیر دیا، اس نے تو اپنے باپ کی قربانی کو برباد کر دیا، اپنی جوانی کی قربانی کو برباد کر دیا اس نے۔ وہی نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی، تو فرق کیا ہوا بھائی؟ اتنی ساری قربانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ طالب علم تو نماز پڑھے ایسی کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو لگے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی وضو کرتے تھے تو کانپنے لگ جاتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کانپتے کیوں ہیں جو وضو کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اذان سنتے تھے تو پیلے ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اذان تو ہم بھی سنتے ہیں، آپ پیلے کیوں ہو جاتے ہیں اذان سن کے؟ فرمایا کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، تو ان کا بھی یہی حال ہو جو میرا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز پڑھ رہے ہیں، سے سانپ گرا اور بچے سے لپٹ گیا، جو بچہ چھوٹا پاس ہو رہا تھا اس سے لپٹ گیا سانپ، سارے گھر میں چیخو چنگھاڑ مچ گئی۔ بڑی مشکلوں سے سانپ کو مارا اور بچے کو چھڑایا، آسان نہیں ہے، سانپ جب لپٹ جائے تو اس کو کھلوانا آسان نہیں ہوتا، سانپ میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوتی ہے، جب وہ لپٹتا ہے نا کسی چیز سے تو پوری قوت سے لپٹتا ہے، نچوڑ کے رکھ دیتا ہے اس کو جس سے لپٹتا ہے۔ اس کو مارا، اس کو چھڑوایا، کافی دیر لگ گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز میں کھڑے ہوئے، کافی دیر کے بعد سلام پھیرا
بیوی نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، بچے کی تو جان گئی تھی، چھت سے سانپ گرا اور نہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ شور کی سی آواز آ رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ شور کی سی آواز آ رہی تھی، کیا ہوا؟ کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، بچے کی تو جان گئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں شور کی سی آواز تھی۔ سارا گھر چیختا رہا، قیامت قائم ہو گئی تھی یہاں گھر میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شور کی سی آواز تھی۔ فرمانے لگے تمہارا ناس ہو، اگر مجھے نماز میں اس کا پتہ چلتا تو وہ نماز تو نہ ہوتی۔ نماز تو یہی ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو ساری کائنات سے انسان کٹ جائے۔ آپ غور کریں، جب ہم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، جب نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام تو کرتے ہیں نا جب کوئی کہیں گیا ہوا ہو، پھر آتا ہے تو ملاقات کرتا ہے۔ اب میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں کہوں السلام علیکم، نہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابھی کوئی آ کے بیان میں قریب بیٹھے تو بیٹھتے بیٹھتے کہ السلام علیکم، میں آپ کے پاس آیا ہوں بیان سن، سمجھ میں آتا ہے؟ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، 4 رکعتیں کٹھی ادا کی ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ اس میں اشارہ ہے کہ میں یہاں نہیں تھا، میں اللہ کے پاس گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں اس لیے السلام علیکم۔ پہلے تو ہم جدا ہو گئے تھے، آپ بھی اللہ کے پاس چلے گئے تھے، میں بھی اللہ کے پاس چلا گیا تھا، اب ہم واپس آئے اس لیے السلام علیکم۔ دائیں والوں کو السلام علیکم، بائیں طرف والوں، ہم یہاں تھے ہی نہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے، بچوں سے درخواست ہے کہ یار اپنے آپ پہ نا آپ محنت کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، فراغت دی ہے، ماں باپ نے آپ کو قربان کیا ہے، آپ کے خرچے اٹھائے ہیں، آپ نے اپنی جوانی کے سارے جذبات کو قربان کیا ہے اور آ کے مدرسے میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ مزدوریاں کریں تو روزانہ 1000 روپے آرام سے کمائیں، تو مہینے میں کتنے ہزار ہو گئے؟ بولیے، 12 مہینے میں کتنے ہزار ہو گئے؟ 12 مہینے میں کتنے پیسے ہو گئے جی؟ 3,60,000۔ 8 سال میں کتنے ہو گئے؟ کتنے پیسے بن گئے؟ یہ ساری آپ کی قربانی ہے کہ نہیں؟ بولیے، سارے بتائیں۔ 1 سال میں 3,60,000 کی کم از کم آپ قربانی دے رہے ہیں۔ 1000 اگر روزانہ کمائیں، 2000 بھی کما سکتے ہیں، 4000 بھی کما سکتے ہیں۔ مہنگائی ہے، 1000 کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ ساری آپ کی قربانی ہے۔ آپ باہر لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا سکتے تھے، آپ باہر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سارا دن فلمیں دیکھ سکتے تھے، آپ کے چہروں سے داڑھی صاف ہو سکتی تھی، آپ کے سر ننگے ہو سکتے تھے، آپ کرتا شلوار کی بجائے پینٹ شرٹ پہن سکتے تھے، آپ لڑکوں کے ساتھ یاریاں لگا کے نمازیں برباد کر سکتے تھے، چوریاں کر سکتے تھے، ڈاکے ڈال سکتے تھے، دہشت گردیاں کر سکتے تھے۔ سارے کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے؟ جو کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ ہی کی عمروں کے ہیں نا۔ یہ سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا اللہ والا بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، لیکن آپ یہاں آ کر سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ والے نہ بنے اور راسخ عالم نہ بنے، تو پھر ایسے ہی ہوا نا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنہ۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست آپ سارے بچوں سے یہ ہے، اپنی زندگی کا نظام الاوقات بناؤ۔ جس وقت تکرار ہے صرف تکرار کا، سبق کے اوقات میں ہر حال میں سبق پڑھو، بیمار ہو اٹھوا کے سبق میں جاؤ، سہارے سے سبق میں جاؤ، یہ نہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں آتا، استاد جی کو بتا دینا بھائی مجھے بخار ہے، گھر گئے 2 دن لیٹ سے آ رہے ہیں اس لیے کہ کزن کی شادی تھی۔ شادی کزن کی ہے، لیٹ آپ ہو رہے ہیں؟ ایسے نہ کرو، اپنا نظام الاوقات بناؤ، اپنی چھٹی کے اوقات کو قیمتی بناؤ، یا کتابوں میں لگاؤ یا مسجد کے اعمال میں لگاؤ۔ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ اور آ کے بیٹھ کے ذکر کرو، مراقبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگو، قبولیت کی دعائیں مانگو۔ اس طرح اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تہجد ضرور پڑھو،
تہجد بولیے، علماء کس کے جانشین ہیں؟ علماء کن کے جانشین ہیں؟ انبیاء کے جانشین ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے جانشین ہیں۔ کوئی نبی کبھی تہجد چھوڑتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات تھوڑا سا سننا، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ یہ اللہ حضور سے فرما رہے ہیں، اور حضور کے توسط سے آپ سب سے فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑا سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ اس آیت کے اولین مخاطب آپ ہیں یا بازار والے؟ بولیے۔ اور اگر جامعہ مدنیہ کے طلباء بھی ساری رات سوئے رہے، فجر کے لیے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے زبردستی اساتذہ نے چیخ چیخ کے اور ککیں مار مار کے جگایا، تو بتائیو پھر یہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس پہ عمل کون کرے گا؟ اس کا مخاطب پھر کون ہے؟ آپ تو 4 سوا 4 بجے خود ہی اٹھ کے مسجد کی پہلی صفوں میں پہنچے ہوئے ہوں اور اللہ سے رو رہے ہوں، اے میرے رب، میں نے ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہنیں چھوڑ کے آیا ہوں، میرا ابا غریب بھی ہے، کمزور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے علم دین پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ میرے رب، شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو مجھے شیطان سے بچا اور مقصد میں لگنے کی توفیق دے، اور مجھے قبول کر کہ میں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سرخروئی کا اور اپنے اساتذہ کی سرخروئی کا باعث بنوں۔ روئیں آ کے پہلی صفوں میں بیٹھ کے۔ پڑھیں گے تہجد؟ ہمارے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے، آپ جتنی پڑھ سکیں۔ دل کے منور ہونے کے لیے مشائخ نے ایک عمل بتایا ہے، اگر آپ کریں تو عرض کر دوں آپ کو۔ سورہ یاسین میں 80 آیتیں ہیں، تہجد کی 8 رکعتیں، ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھ لیں، بس صرف یہ کرنا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ایسے تہجد پڑھے، 8 رکعت میں یاسین شریف پڑھ لے، تو تہجد کا وقت یہ اوقات کی دل ہے، اور یاسین قرآن کی دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ یاسین قرآن کا دل، تہجد کا وقت اوقات کا دل۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ دل جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور کرو، فائدہ ہوگا۔ دعائیں مانگو، اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ دعائیں فرض کے بعد اور تہجد میں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات کہ اپنی نمازوں پہ محنت کریں، نمازیں ٹھیک پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں۔ جب آرام سے پڑھیں گے تو 2 رکعت 4 منٹ میں ہوں گی، جلدی جلدی پڑھیں گے تو 2 رکعت 1.5 منٹ 2 منٹ میں ہوں گی۔ تو جو آپ جلدی جلدی پڑھ کے 2 منٹ بچائیں گے، ان 2 منٹوں میں بتائیے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جب نماز کو آپ خراب کر کے 2 منٹ بچائیں گے تو ان 2 منٹوں میں کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکے گا آپ سے، اس لیے کہ نماز کو برباد کر کے 2 منٹ بچائیں۔ جب آدمی نماز صحیح نہیں پڑھتا، جلدی جلدی پڑھتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھے برباد کرے، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ نمازیں پڑھو ٹھہر ٹھہر کے، سجدے میں جاؤ سکون سے، کم از کم 3 تسبیح تو پڑھیں، پھر اس کے بعد اٹھ کے بیٹھیں،
دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو یاد کر لو۔ اگر اس دعا کو پابندی سے پڑھتے رہے، ساری زندگی مشکلات سے بچے رہو گے۔ وہ دعا کسی کو آتی ہے؟ سنائیے۔ وجبرنی ورفعنی، یہ بھی دو لفظ ہیں آگے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم کرنا، یعنی مشکلوں سے بچانا مجھے، میرے اندر ہمت نہیں ہے امتحانوں کی۔ وعافنی، اور یا اللہ مجھے ہمیشہ عافیت سے رکھنا، کسی پریشانی میں نہ ڈالنا۔ وہدنی، سیدھے راستے پہ چلانا۔ ورزقنی، مجھے روزی دینا۔ روزی سے مراد پیسے نہیں ہیں صرف، ہر ضرورت ہے۔ سال کے شروع میں کتابیں بھی ہیں ورزقنی میں۔ طالب علم کو سال کے شروع میں کتابیں چاہیے ہوتی ہیں نا، کتابیں چاہیے ہوتی ہیں، شروع چاہیے ہوتی ہیں، یہ ورزقنی میں آ گیا۔ کپڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں، کپڑے بھی اس میں آ گئے، جوتے بھی اس میں آ گئے۔ گرمیوں میں جب مچھر زیادہ ہوتے ہیں، سردیوں میں، تو اس میں مچھردانی بھی ورزقنی میں آ گئی۔ مچھردانی چاہیے ہوتی نہیں چاہیے ہوتی، یہ بھی ورزقنی میں آ گئی۔ سردی میں شال اور سویٹر چاہیے، وہ بھی ورزقنی میں آ گیا۔ سردیوں میں سلیپنگ بیگ چاہیے، یا رضائی چاہیے، یا کمبل چاہیے، وہ بھی ورزقنی میں آ جائے گا۔ ورزقنی وجبرنی، یا اللہ میں نے اب تک جو کوتاہیاں کی ہیں اس کی تلافی کر۔ جو میں نے کوتاہیاں کر لی ہیں اب اس کی کیا کر؟ تلافی کر۔ ورفعنی، مجھے بلند کر، مجھے عزت دے، رسوائی سے بچا مجھے۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان اس دعا کو اپنے اوپر اگر لازم کر لو، توجہ سے، دھیان سے، صرف ٹھکا ٹھک نہیں، توجہ دھیان سے اس کو مانگو، تو ساری زندگی مشکلات سے بچے رہیں۔ اپنی نمازوں پہ محنت کریں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، نماز میں حرکت نہ کریں۔ طالب علم نماز میں حرکت کرتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، آگے کبھی یوں کبھی یوں، کبھی کھجاتے رہتے ہیں۔ نماز ایسے پڑھو جیسے لکڑی گڑی ہوئی ہے، نہ ہاتھ ہلے، نہ پاؤں ہلے، نہ سر ہلے، نہ نظر ہلے۔ تو اپنی نمازیں سکون کے ساتھ زمین پر گڑ کر، آپ میں سے کون کون پڑھنے کی کوشش کرے گا؟ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سنت کا اہتمام کریں۔ کس کا اہتمام کریں؟ اپنے نبی کی ہر سنت کو لازم پکڑیں، اپنے ہر کام میں، ہر بات میں اپنے نبی کی سنت کی تحقیق کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا کھا کے لیٹنا 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 سال نفل پڑھتے رہو، نفل پڑھتے رہو، اس کا اجر اتنا نہیں ہے، اس سے اتنا اللہ کا قرب نہیں ملے گا جتنا اللہ کا قرب دوپہر کو کھانا کھا کے لیٹنے سے ملے گا، اس لیے کہ دوپہر کو کھانا کھا کے لیٹنا میرے آقا کا مستقل عمل ہے۔ یہ سنت ہے، باقی نفل ہے، ہر سنت۔ تو اب جب لیٹنے پہ یہ اجر ہے تو مسواک پہ کیا ملے گا؟ کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو برداشت پہ کیا ملے گا؟ سنت ہے نا برداشت کرنا۔ کوئی آپ سے بدتمیزی کرے، برداشت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو پی جانا، سہ جانا، درگزر کر جانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لمبا اور کھلا لباس پہننا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی ٹائٹ لباس نہیں پہنتے تھے، کھلا پہنتے تھے۔ ہمارے نبی چھوٹے چھوٹے کپڑے نہیں پہنتے تھے، لمبے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ کے پانچے آدھی پنڈلی تک ہوتے تھے، آپ کا کرتا آدھی پنڈلی تک لمبا ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ آپ کو سفید لباس سے دلچسپی تھی، سب سے زیادہ، اور آپ مستقل پگڑی اپنے سر پر رکھتے تھے۔ تو آپ بھی پگڑی پہنا کریں، بے شک ہلکی پہنو، اور اگر بوجھ محسوس کرتے ہیں تو پڑھائی کے وقت اتار دیں، درس گاہ سے نکلتے ہی پہن لیں۔ اگر آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ آدمی دماغی کام زیادہ کرتا ہے تو بعض دفعہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ سبق کے وقت اتار دو، سبق سے نکلتے ہی
آپ پہن لو، اپنے پاس کپڑے والی ٹوپی رکھو، جب پگڑی اتارنی ہو پگڑی اتار کے رکھ لو، ٹوپی پہن لو، تو جب پگڑی پہننی ہو تو ٹوپی جیب میں رکھ لو، پھر پگڑی پہن لو۔ یہ دیکھو نا، ہم ٹوپی اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے، ٹوپی اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے، جب پگڑی اتارتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں، پگڑی اتار کے ٹوپی پہن لیتے ہیں، جب پگڑی پہننی ہوتی ہے تو ٹوپی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ بیت الخلاء پگڑی اتار کے جانا سنت ہے، بیت الخلاء جاتے ہیں پگڑی اتار لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، الگ سے بیٹھتے ہیں کمرے میں، اپنا مطالعہ کرنا ہے، اپنا مراقبہ کرنا ہے اور دماغ کو ہلکا کرنا ہے، پگڑی اتار لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرو کہ پگڑی پہنو، اس سے وقار پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ وقار، یعنی پھر زیادہ جو بچپنا طبیعت میں ہوتا ہے نا، طبیعت میں زیادہ بچپنا جو ہوتا ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا اگر آپ پگڑی پہنا کریں گے۔ تو آپ میں سے کون کون پگڑی پہننے کی کوشش کرے گا؟ علیکم بالعمائم، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، علیکم بالعمائم، پگڑیاں پہننے کا اہتمام کرو، پگڑی پہنو۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکہ دینے سے، کسی کی بے عزتی کرنے سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کو حقیر جاننے سے، ان ساری باتوں سے توبہ کرو، کوئی گناہ نہ کرو۔ اس لیے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، پھر علم میں اس کا دل نہیں لگتا، کتاب کھلی ہوئی ہوگی لیکن دل ہی نہیں کرے گا پڑھنے کو۔ ایسے ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کتاب کھلی ہوئی ہے پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، کتاب ساتھ رکھی ہوئی ہے پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ کبھی ہوتا ہے ایسے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بولیے، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یوں ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے توبہ کرو۔ 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح نکال کے 100 دفعہ استغفار کر لو۔ 100 دفعہ نہیں کر سکتے تو 70 دفعہ، 50 دفعہ استغفار کر لو، یا اللہ معاف کر دے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ استغفار کے صیغے ہیں، اور نہیں تو استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ انشاءاللہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر ایک تسبیح پڑھیں گے، 5 منٹ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں، پھر آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، دل لگنے لگ جائے گا۔ گناہوں سے بچو، گناہوں سے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے، خیر کی توفیق چھن جاتی ہے، آدمی نیک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، برائی کی طرف طبیعت چل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔